نمبر ایک، اگر اس میں خالی ایک ہی غلطی ہو رہی ہو کہ مکس گیدرنگ، باقی اور کوئی غلطی نہیں ہو رہی، جیسے بعض جگہ ساتھ ساتھ بیک گراؤنڈ میوزک پلے ہو رہا، یہ الگ چیز ہوگی. بعض جگہ پہ باقاعدہ وہاں پہ ڈانس بھی ہو رہا ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہو. بعض اوقات آرکیسٹرا بٹھا کے لائیو میوزک شو بھی ہو رہا ہوتا ہے، یہ سب یہ الگ چیزیں ہوگی، اس کا الگ سے سوال کرنا ہوگا. مکس گیدرنگ کا مطلب ہے کہ اور اس میں کوئی خلاف اسلام بات نہیں، صرف یہ ہے کہ لیڈیز اور جینٹس کے بیچ میں پارٹیشن نہیں رکھا ہے. تو اس صورت میں ارینج کرنا اس کو وہ تو پھر بھی حرام رہ سکتا، اٹینڈ کرنا جائز ہے بشرط یہ کہ عورت خود اپنے پورے حجاب میں. اور یہ انہوں نے جو سوال کیا ہے، ان کا سوال یہ بتا رہا ہے کہ ان کو مسئلہ معلوم ہے، صرف یہ کنفرم کرانا چاہ رہی ہیں عورت اپنے پورے حجاب میں. فل حجاب کا مطلب خالی سر پہ ایک اسکارف پہننا نہیں. فل حجاب کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے اپنا فیس کھلا رکھا تو فیس پر کسی قسم کا میک اپ نہیں ہونا چاہیے. زینت، اسلام میں عورت کے لیے زینت جائز ہے، مگر زینت کو چھپانا واجب نامحرم سے. نارملی شادی کے موقع پر خالی اسکارف پہن لینے کو اگر حجاب سمجھے اور باقی چہرے کے اوپر یا ہاتھ پیر یا نیل پالش یا مہندی وغیرہ بہت کھلی کھلی زینت ہو، وہ حجاب نہیں مانا جائے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ شادی میں نارملی ہم نے یہ نہیں عورتوں کو اس طرح نہیں دیکھا ہے کہ جیسے مثلا وہ کربلا یا نجف میں زیارت پہ نظر آتی ہے کہ چہرہ کھلا ہوا ہے، یا حج میں یا عمرے میں مکے مدینے یہ چہرہ کھلا ہوا ہے لیکن باقی بالکل سمپل، لباس بھی سمپل اور باقی سارا بال وغیرہ چھوٹے. شادی میں عموماً کچھ نہ کچھ زینت ہوتی ہے. اچھا، زینت جس کے اندر میک اپ بھی آ گئے، جس کے اندر جویلری بھی آ گئی، جس میں کپڑے بھی آ گئے. اس کو اب ہم اس طرح سے اسٹارٹ کریں کہ اسلام میں حجاب کسے کہتے ہیں. حجاب کا مطلب یہ ہے کہ سر سے لے کے پیر کے ناخن تک، پیر انکلوڈ ہے. عورت کو اپنی ساری باڈی نامحرم سے چھپانا ہے سوائے فیس کے سامنے کے حصے کے اور یہ دونوں ہتھیلیاں دونوں طرف سے، باقی پورا جسم چھپانا. مگر اس کے بعد اس میں 4 کنڈیشن اور. نمبر 1، جس چیز سے باڈی کو کور کیا جائے یہ شولڈر ٹو نی بہت ہی زیادہ ٹائٹ نہیں ہونی چاہیے. ہاں، کندھے کے اوپر بالکل اسکارف جو ہے بہت ٹائٹ ہے، وہ تو ہوتا ہی ایسا، یا جو اسٹاکنگ وغیرہ پیروں میں ہوتی ہے گھٹنے کے نیچے وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن شولڈر سے لے کے گھٹنے تک، فرام شولڈر ٹو نی، جو ڈریس ہے وہ بہت ہی زیادہ ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے. نمبر 2، حجاب کا مطلب ہے کور، تو اتنا پتلا اور باریک نہیں ہونا چاہیے، سی تھرو ٹائپ کا نہیں ہونا چاہیے، بہت ہی زیادہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو پہنا ہوا ہے اور پھر بھی اندر سے کھال یا پارٹ آف دا باڈی نظر آ رہا. اسکارف بہت ہی اگر پتلا ہے کہ ہے لیکن بال نظر آ رہے ہیں. جو اسٹاکنگ پیروں میں پہنی جاتی ہے ایسی ہے کہ اندر سے اسکن نظر آ رہی ہے. یہ سیکنڈ کنڈیشن ہوگی. فرسٹ کنڈیشن بہت ٹائٹ نہ ہو، لیکن ٹائٹ کا استعمال ہوتا ہے شولڈر سے لے کے نی تک. نمبر 2، بہت باریک نہ ہو. باریک کا مطلب سر کے بال سے لے کے پیر تک چلتا ہے مثلا. نمبر 3، خود وہ چیز جس کے ذریعے سے ہم حجاب کر رہے ہیں وہ خود بہت اٹریکٹیو اور اپیلنگ نہ ہو. یہ تیسرا لفظ ایسا ہے جس کا تعلق ہر جگہ کے اپنے انوائرمنٹ سے. اب اگر کلر، بہت سارے کلر ایسے ہیں جو انڈیا اور پاکستان بہت ہی اٹریکٹیو مانے جائیں گے، یہاں پہ بہت ہی کامن یوز ہوتے ہیں، تو اس کا فیصلہ مجتہد نہیں کرے گا جس علاقے میں آپ ہیں. خلاصہ یہ کہ ہر وہ کلر اور ہر وہ ڈیزائن ڈریس کا جس کی وجہ سے مردوں کی نگاہیں خود بخود اٹھنے لگے، اس کی توجہ اس طرف ہونے لگی، اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے والی، وہ چیز نہیں ہونا چاہیے. اور نمبر 4، یہ جو سوال میں آ گیا کہ جو باڈی کے پارٹ کھلے ہیں اس کے اوپر کوئی زینت نہیں ہونی چاہیے. فیس اور ہاتھ کھولنے کی اجازت دی ہے، چنانچہ نیل پالش، مہندی، کسی قسم کی میک اپ انکلوڈنگ کلرڈ کانٹیکٹ لینس، کیونکہ آنکھ کھلی ہوتی ہے چہرے کا حصہ،
چہرہ کھول سکتے ہیں, کان بھی کھول سکتے ہیں, لیکن اگر کلرڈ کانٹیکٹ لینس ہے, وہ والے کلرڈ جو آدمی کو کی توجہ اپنی جانب کھینچتے ہیں, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے, ورنہ وہ حرام نہیں ہے, ورنہ آنکھ چھپانا پڑے گی. تو 4 کنڈیشن ہے, تب یہ کہا جائے گا اس عورت نے حجاب کیا. اب سوال ان کا بنا مکس گیدرنگ میں ہم حجاب کر کے چلے جائیں تو جائز؟ اگر آپ کا حجاب یہ 4 کنڈیشن پہ پورا اتر رہا ہے, ٹائٹ نہیں ہے, بہت باریک نہیں ہے, بہت ہی اٹریکٹیو اور اپیلنگ نہیں ہے, اور زینت والا نہیں ہے, تو پھر اس کی پرمیشن.